أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سارے حضرات درود شریف پڑھیے. سارے حضرات پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمین. تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کے لیے. درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، بالخصوص اسٹیج پہ جلوہ فرما حضرات علماء کرام اور مشائخ اعظام، حضرت صاحبزادہ محمد ضیاء الحق صاحب قبلہ، صاحبزادہ ظہیر الدین صاحب، دیگر احباب مشائخ ماشاءاللہ یہاں جلوہ فراز ہیں. شہدائے کرب و بلا کی خوبصورت یادوں میں رچی بسی اس خوبصورت اور پر نور باوقار تقریب میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمع ہونے کی سعادت دی ہے. اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی دوستو، زندگی میں انسان صبح سے شام تک وقت گزارتا ہے. تلخیوں میں بھی وقت گزر ہی جاتا ہے، بدگمانیوں میں بھی گزر ہی جاتا ہے، بری سوچوں میں بھی گزر ہی جاتا ہے، لیکن وہ ٹائم اس کا تکلیف میں گزرتا ہے. اگر اس کی زندگی خوش گمانیوں میں گزرے، اچھے جذبات میں گزرے، لوگوں کے بارے میں اچھی سوچوں میں گزرے، تو وقت وہ بھی گزر جاتا ہے پر ذرا محبت سے گزر جاتا ہے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ خود اپنی طبیعت کے مطابق کچھ بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں، پھر ان بدگمانیوں کی اتنی زیادہ ترویج کرتے ہیں کہ وہ اپنے دائیں بائیں بھی اس کے اثرات چھوڑتے ہیں. توجہ ہے آپ دوستوں کی میری بات پر؟ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ معاشرے کے اندر جہاں بڑی خوشبو پھیلنی چاہیے تھی، جو بڑی روشنی پھیلنی چاہیے تھی، وہاں تلخیاں پیدا ہوتی ہیں. آپ کبھی اپنے شب و روز پر غور فرمائیں. درود شریف پڑھ لیں سارے حضرات ایک دفعہ. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اچھا ٹھیک ماشاءاللہ. حضرت صاحبزادہ معظم الحق صاحب قبلہ بھی تشریف لے آئے. تو عزیز دوستو، تھوڑا سا اگر ہم غور فرمائیں، تھوڑی توجہ کریں، تو انسان کو نہ کچھ طبعی ضروریات ہوتی ہیں زندہ رہنے کے لیے. جس طرح کہ اسے 24 گھنٹوں میں کھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اگر مسلسل اسے 24 گھنٹے کوئی چیز کھانے پینے کو نہ دی جائے تو انسان لڑکھڑا جاتا ہے. نیند اللہ تعالیٰ نے طبعی ضرورت رکھی ہے. اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ میری ذہنی کیفیات سلامت نہیں ہیں. جس طرح انسان کو کھانے کی ضرورت ہے زندہ رہنے کے لیے، سونے کی ضرورت ہے، سانس لینے کی ضرورت ہے، بڑی نہیں بالکل اسی طرح زندگی میں محبت کی بھی ضرورت ہے. آپ کے گھر میں سارا کچھ موجود ہے، بہترین اللہ کی دی ہوئی نعمتیں موجود ہیں، اچھا گھر بنا ہوا ہے، بچے بھی ہیں، سب کچھ ہے. خاص غور کرنا میری بات پر.
ہر چیز موجود ہے، بس میاں بیوی کا آپس میں پیار کا رشتہ نہیں۔ بتائیں گھر کا ماحول ٹھیک رہتا ہے؟ کہ جو بہت سارے لوگ بات تلخ نظر آتے ہیں نا آپ کو، یہ بیچارے گھر میں پریشان ہوتے ہیں۔ جانے کس عمر میں جائے گی عادت میری، روٹنا اس سے تو اوروں سے الجھتے تھے۔ یہ جو گھر کے اندر تلخیاں ہوتی ہیں یہ بندہ باہر بھی لے کے آتا ہے، اور یہ بہت سارے لوگ جو آپ کو بڑی جلدی پریشان دکھائی دینے لگتے ہیں، یہ کچھ تھوڑے سے قابل رحم بھی ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے مسائل انسان کے ساتھ ہوتے ہیں کہ شاید وہ اپنی زبان سے ادا نہ کر سکے، لیکن اگر اس کے گھر میں بظاہر ظاہری دولت تھوڑی بھی ہو، فریزر میں کوئی تازہ پھل اور سبزی نہ بھی موجود ہو، لیکن میاں بیوی ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوں، بچے محبت کرتے ہوں، بھائیوں کے درمیان تناؤ کی پوزیشن نہ ہو، تو یقین کرنا کچے مکان میں بھی وقت بڑا ہی اچھا گزر جاتا ہے۔ بلکہ یاد کرتا ہے انسان ان لمحات کو جن لمحات ظاہری دولت تو نہیں تھی لیکن محبت، پیار اور خلوص تھا۔ محبت بڑی، دیکھیں انسان کی جاب اس کے اپنے شہر میں ہو جائے، سیلری پیکج بڑا اچھا ہو، آنے جانے میں بھی آسانی ہو، الاؤنسز بھی ملتے ہوں، سارا کچھ ہو، لیکن اچانک جس جگہ وہ ملازمت کرتا ہے وہاں تلخی ہو جائے، عملے کے ساتھ، آفیسرز کے ساتھ حالات خراب ہو جائیں، تو ساری آسانیوں کے باوجود بندے کا نوکری پہ جانے کو دل نہیں کرتا۔ وہ کہتا میں نے نہیں جاب کرنی، ریزائن کر رہا ہوں، ٹرانسفر لے رہا ہوں، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ کیوں؟ ہر شے ہے پر محبت، آپ سمجھ لیں بات کو، محبت اتنی ضروری ہے کہ دین اسلام نے حضور کی محبت کو ہی ایمان قرار دے دیا ہے۔ اللہ رسول سے اگر بندے کا رشتہ محبت کرنا ہو تو آپ یقین کریں دین کے بہت سارے کام بوجھ بن جاتے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ، معاذ اللہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو وہ ترجیحی بنیادوں پر دین کا کام نہیں کر پاتے، اس لیے کہ ذمہ داری کو بوجھ سمجھنا اور ہے اور ذمہ داری سے پیار کر لینا اور ہے، ان دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ جب آپ کا لہجہ پیار والا ہوتا ہے، آپ کو محبت ہوتی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، رب فرماتا ہے جو لوگ ایمان لے آئے وہ تو اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں، انہیں پیار ہو جاتا ہے مالک سے، یہ جو ساری رات لوگ نماز پڑھتے تھے نا، انہیں محبت ہو گئی تھی رب تعالیٰ سے۔ پیار ہو جاتا ہے نا کسی سے تو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور اگر کسی شخص کے ساتھ انسان کی طبیعت میچ نہ ہوتی ہو تو 20 منٹ نہیں بندہ اس کے پاس بیٹھ سکتا۔ ان لوگوں کو محبت ہو گئی تھی تو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اب لمبے سجدے، لمبے قیام ہوتے۔ اپنی زندگی میں مزاج اگر محبت والا مل جائے، اللہ سے بھی محبت، اور نبی پاک علیہ السلام نے تو اس بات کو پورا کھول کے بیان کیا، فرمایا جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہیں کرو گے تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا۔ محبت جو ہوتی ہے نا وہ جملوں اور لفظوں میں قید بھی نہیں کی جا سکتی، محبت جذبات میں ہوتی ہے۔ ادب جس کو ہم لفظ ادب کہتے ہیں نا، اس کی بھی عملی صورتیں نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ بڑی شفقت سے آپ کے سامنے جھک رہے ہوتے ہیں، لیکن باہر جا کے وہ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھا میں نے کس طرح کام نکالا اپنا۔ اس کی کوئی صورتیں بنانا ضروری نہیں ہوتا، ادب تو آپ کے دل میں ہے کہ آپ کسی کا اکرام کتنا زیادہ کرتے ہیں۔ ایک بزرگ ایک دفعہ ایک جگہ پہ فرمانے لگے کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں، دست بوسی کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو مجھ سے لوگوں نے شکوہ کیا کہ فلاں آدمی سے آپ فلاں مرید سے پیار بھی زیادہ کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی دیکھا نہیں کہ وہ آپ کے سامنے جھکتا ہو یا دست بوسی کرتا ہو۔ کہتے ہیں لوگوں میں شکوہ تھا تو میں نے ایک دن سب کے بیچ ہی پوچھ لیا، میں نے اس سے کہا صاحب تم نے کبھی ہاتھ نہیں چومے؟ تو وہ رو پڑا، کہنے لگا حضور منہ اس قابل نہیں۔ فرمانے لگے اب اس ادب کو کیا صورت دیں گے، اس کی عملی کیفیت کیا ہوگی؟ لوگ سمجھتے ہیں شاید اس کی کوئی خاص صورتیں ہوتی ہیں تو تبھی یہ ظاہر ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تو ویسے ہی سمٹ کے رہتے ہیں، ان کے انداز کے اندر، ان کے لہجے کے اندر پیار ہوتا ہے۔ تو زندگی میں انداز، ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بلا وجہ تلخ رہتے ہیں، بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں، فلانا محکمہ، آپ کسی بھی
شعبے کے بارے میں لوگوں سے سوال کر کے پوچھیں پولیس والے کیسے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہوتے ہیں؟ بابڈا والے، ریلوے والے؟ چلیں، میں نے مولویوں پیروں کا سوال ویسے ہی نہیں کرنا آپ سے، وہ میں نے چھیڑنا ہی نہیں۔ تو آپ غور کر سکتے ہیں کہ ہمارا رویہ کیا ہے، اور یہی انداز ہمارا، ایک تو یہ ہے کہ محکمے کے بارے میں، ایک ہمارا انداز ہے پورے علاقوں کے بارے میں، تو فلانے ضلع کا ہے، تو فلانے شہر کا ہے، تو فلانے علاقے کا۔ یہ سب بدگمانیاں ہیں، ان کا حقیقتوں سے کوئی تعلق نہیں۔ کسی کی برادری کا نام لے کے، قبیلے کا نام، صرف یہ ہے کہ لہجوں میں تلخی پیدا کر لی ہے، 2 4 5 باتیں سوچ کے ہم اپنے آپ کو بدگمان کر لیتے ہیں۔ اور میرے بھائی، لوگ اس طرح کے نہیں ہوتے جس طرح کے ہمیں بتائے جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، کوئی چھوٹا اس وقت نظر آتا ہے جب اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے۔ ذرا بندہ قریب ہو کے دیکھے نا، احترام سے دیکھے، تو یہ میرے نبی پاک کی امت ہے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی میں موجود ہے، فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ یہ کیسے سوچ لیا کہ سارے لوگ ہی برے ہو گئے، اچھا بچا ہی کوئی نہیں؟ جب تک آپ اپنی طبیعت میں، اپنے مزاج میں تھوڑا دل کو بڑا نہیں کرتے، تب تک آپ کے اندر محبت کے جذبات پیدا نہیں ہوتے۔ اور یہ جو عنوان آج، اس پر آج ہم بات کر رہے ہیں، جو دن آج ہم منا رہے ہیں، یاد رکھنا، یہ تو اتنی بڑی بات کر دی قرآن پاک نے، اتنی بڑی بات کر دی کہ صرف امت قرآن مجید کی اس آیت کے ترجمے کو کبھی سمجھ جاتی تو شاید حسنین کریمین کا نام آتا تو نظریں ہمیشہ خود بخود جھک جاتی، سیدہ پاک کا نام آتا، والا حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے صاحبزادے حضور مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب، تو 1 کروڑ کے لگ بھگ لوگ ان سے بیعت تھے۔ ہندوستان کا سب سے بڑا مفتی انہیں جانا جاتا تھا۔ تو ان کے کسی مرید نے کسی کے سامنے تعریف کر دی کہ میرے شیخ سب سے بڑے ہیں، تو اس نے بھی فوراً تنقید کی، کہنے لگا تمہارا طریقہ ہے، امام کو امام اعظم، مفتی کو مفتی اعظم، تم بڑھا چڑھا کے بات کرتے ہو۔ میرے سوال کا جب جواب دیں گے جب ہی پتہ چلے گا نا۔ وہ حضرت کا مرید ساتھ لے آیا، بیٹھک میں بیٹھے تھے، اس نے آتے ہی سوال کیا، کہنے لگا جی آپ مفتی اعظم ہیں، میرا ایک سوال ہے، حضور نبی رحمت علیہ السلام کی شہزادیوں کے نام تو بتائیں۔ حضرت مفتی اعظم بیٹھک میں بیٹھے تھے، جو دروازہ گھر کی طرف کھلتا تھا اٹھے اور اندر تشریف لے گئے۔ اس نے فوراً تنقید کی، کہنے لگا تم تو کہتے تھے مفتی اعظم ہیں، انہیں تو 4 بیٹیوں کے نام نہیں آتے، کتاب دیکھنے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت شیخ تشریف لائے تو داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، فرمانے لگے میں وضو کرنے گیا تھا، حضور کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو اپنی زبان سے ادا نہیں کیا، اس لیے کہ میرے والد نے مجھے سبق دیا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ جب آپ مزاج بنا لیتے ہیں محبت کا، آپ دیکھیے نا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اہل بیت نبوت کی خدمت کے لیے ہم ہر مہینے کچھ نذرانہ پیش کریں گے۔ اب اس کے پیچھے جو ان کا جذبہ ہے وہ کتنا قابل توجہ ہے کہ وہ نذرانہ لے کے آئے، اور انتخاب کس کا کیا؟ حضرت عباس کا۔ حضرت عباس حضور کے چچا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ ہر مہینے ہم کچھ خدمت کریں گے، اور پیچھے شوق کیا ہے، بات کیا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ہمارے لیے بڑا کچھ کیا ہے، ہم ایک لفظ کا بدلہ نہیں چکا سکتے، یہ نذرانہ پیش کریں گے۔ وہیں بیٹھے تھے صحابہ، اللہ نے قرآن مجید نازل کر دیا، فرمایا محبوب آپ ان سے فرما دیں لا اسألکم علیہ اجرا، تبلیغ دین پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو میرے رب کے ذمہ کرم پر ہے، میں ان سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ او میرے دوستو ذرا اس آیت پر غور کرنا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى، بس یہ جو میرے قرابت والے ہیں ان سے محبت کرتے رہنا، میری فاطمہ سے پیار کرنا، میرے حسنین سے محبت کرنا، ان کے لیے تمہارے دلوں میں جذبات حسن موجود ہوں۔ آج جو ہم طریقہ اپنائے ہوئے ہیں نا، سمجھتے ہیں صرف نعروں کا نام محبت ہے، یا وہ جو بڑے لوگ ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بیان دیا تھا صدر صاحب کا، بیان آیا تھا کربلا کے موقع پر، تو وہ بیان اپنے پاس ہی رکھیں، اس بیان کی کیا ضرورت ہے؟
خالی بیان دیا تھا انہوں نے. وہ جو بندہ تھوڑا سا صاحب حیثیت ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نے 5,000 روپیہ دیا تھا نا, 5,000 دیا میں نے بھی, دیکھ کے لیے علامہ صاحب کو پیش کیا, خطیب صاحب کو میرا بھی حصہ پڑ گیا. اور مذہبی لوگ اللہ ماشاءاللہ, امام علی مقام بچوں سمیت شہادت دے گئے, اور یہاں محرم کے مہینے میں سیزن لگتے ہیں, 15,000 کی تلاوت, 25,000 کی نعت, 40,000 کی تقریر. وہ ان کی شہادت جنہوں نے اور بیان کیا جا رہا ہے, اس پہ رویا جا رہا ہے, رلایا جا رہا ہے. اور خرید و فروخت کی جنہیں آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو, اور بیچ کھاتے ہیں جو بزرگوں کا کفن تم ہو. اقبال کہنے لگے اس پر بھی سوداگری کرتے ہو, اس پر بھی تم لے دے کا مظاہرہ کرتے ہو. عزیز دوستو, وہ جو خاص جذبات, آپ یقین کریں میں معذرت کے ساتھ بات عرض کروں گا, وہ جو دیہاتی لوگ تھے, دیسی لوگ, پرانے لوگ تھے, ان کا جو پیار کا انداز تھا وہ تھوڑا خالص تھا, اس میں تھوڑی محبت تھی, اس میں تھوڑا جذبہ تھا. ہمارے گھر میں بہترین چاول کبھی کبھی آیا کرتے تھے, اتنی وسعت ہی نہیں تھی, طاقت ہی نہیں تھی. بڑی عید پہ ابا جی بڑے بہترین چاول لائے, عید کا موقع ہے. ایک دفعہ عید والے دن پکے, دوسرے تیسرے دن پھر چاول پکے, تو والد صاحب اماں جی سے کہنے لگے کہ وہ چاول کدھر ہیں جو میں عید پہ لایا تھا, کہاں گئے وہ چاول, یہ دوسرے کیوں پکا لیے پھر سے. تو اماں جی فرمانے لگی وہ چاول بڑے چنگے سن, میں ذرا سنبھال چھڑے نے, 10 محرم نو امام حسین دی نیاز پکاواں گے. اس سادگی میں مجھے وہ کہتی ہر 10 محرم کو کہ جانا میں نے ذرا ٹھوٹیاں لے آ کے دے. تو سائیکل چلا کے جانا پڑتا تھا, 3 کلومیٹر, گرمی ہوتی تھی, پسینہ آتا تھا. تو میں نے پھر جان چھڑانی شروع کی. میں نے والدہ سے کہا, میں کہ اماں جی میں پوچھیا استاداں نو ختم پرات وچ بھی ہو جاتا ہے. میں نے ان سے پوچھا ہے, وہ کہتے ہیں جس برتن میں پکایا اس میں بھی ختم ہو جائے گا. اور یہ عید پہ گوشت جاتا ہے, گوشت آتا ہے, پلیٹیں واپس آ جاتی ہیں, مطلب ٹھوٹیاں کوئی اس کا حصہ ہے سال ثواب کا, آپ چھوڑ دیں, کھیر پکانی ہے تو ایسے بھی چلی جائے گی. تو ماں ہوتی ہے. اماں جی فرمانے لگی تو مسئلے رکھنا اپنے کول, سنے اپنے استاداں دے, جہاں جا کے نہ مینوں ٹھوٹیاں لیا کے دے, میں اپنے بزرگاں تو